یہ بات صحیح ہے کہ ہر آدمی جیسے پڑھے گا ویسے سیکھے گا، اس کی نشو و نما میں، اس کی پیدائش میں، اس کے سرکمسٹانسز سے اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، اسی بنیاد پر وہ چلتا رہتا ہے اور خاص اینگل سے دیکھتا ہے تو چیزیں اس کو صحیح لگتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، نیچرل ہے کہ جو جس ماحول میں ہوتا ہے وہ اسی ماحول کو پسند کرتا ہے. آپ اپنے اماں ابا کو جس طرح پسند کرتے ہیں، جس ماحول میں ان کے پلے ہوتے، باوجود اس کے کہ آپ اس میں بہت ساری چیزوں کو صحیح نہ بھی سمجھ پاتے ہو یا اس کی عقل نہ آتی ہو، تب بھی اپنی اماں ابا سے ہی پیار کرتے ہیں. ان کا رویہ ہی آپ کو جیسا ہے ویسے ہی ٹھیک لگتا ہے. کسی چیز سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو آپ ان کو چھوڑ کے چچا اور پڑوسی کے ابا اور ان کے انکل کے پاس جا کے رہنا نہیں چاہتے. ملنے جانا یا کسی کو پسند کرنا الگ ہوتا ہے، لیکن جا کے رہتے اپنے اماں ابا کے ساتھ ہیں، اسی اسٹائل میں رہتے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی، اپنے ہیبیٹیٹ میں، اپنے اسٹائل میں، اپنے سرکمسٹانسز میں، اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے انوائرمنٹ میں رہتا ہے اور اسی کو پسند کرتا ہے. وہی نیچرل ہے، یہی طریقہ ہے. تو اس کا اثر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. انسان تو اثر لیتا ہے، اثرات ہی تو ہیں جو لوگ لیتے ہیں اس سے بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے. جو اثرات لیتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. ایتھیزم بھی تو یہی ہوا کہ اثرات لیے ایسے لوگوں کے سرکل میں، کتابوں کی شکلوں میں ہی یا انٹرنیٹ کی شکلوں میں ہی صحیح، میڈیا سے پڑھ پڑھ کے ہی صحیح، اس انوائرمنٹ میں 10 سال رہ کے آپ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں نا. تو آپ اپنے اس سرکمسٹانس کو بدلتے ہیں اس لیے کہ آپ اس ماحول میں رہ کے ویسے ہی سننا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتے. یہ خود وہی، یہ نیچرل، یہی فطرت ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس پہ تو اشکال نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے پھر ٹھیک اور غلط کا پتہ کیسے چلے گا، درست کون ہے اور صحیح کون ہے، اس میں کیسے پتہ چلے گا. اس میں تو بنیادی سی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اصولی ہیں تمام مذاہب کے درمیان. مرنے کے بعد کی زندگی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. یعنی مرنا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، ایتھیسٹ کا بھی ہے. مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. مونوتھیسٹک ریلیجن کا یہ اتفاق ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنے اعمال پیش ہوں گے. ہندوؤں کا یا اوروں کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ایک نیا جنم دوبارہ ہو جائے گا، وہ جو بھی ہے ان کا چکر. لیکن ہے بہرحال کوئی ایک زندگی اس کے بعد بھی. مر کے مٹی ہونے کا کانسیپٹ صرف ایتھیزم والوں کا ہی ہے اور مشرکین عرب کا جس طرح سے تھا. تو وہ جو مٹی ہو گئے یا یہ ہو گئے، یہ کانسیپٹ تو بہرحال امت میں اکثریت کا نہیں رہا. 1400 سالوں میں ان انڈیویجولز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان کی بنیاد پر جو ان کی تعلیمات ہیں وہ جیسے جیسے سینہ بسینہ چلیں تو لوگوں نے یاد رکھا، سمجھا، پوجا. اب معیار صرف یہ رہ گیا ہے کہ کون سے لیٹسٹ ایڈیشن ہے، کس طریقے سے اس کو پریزرو کیا جا رہا ہے، کس طرح اس کو سمجھایا بجھایا جا رہا ہے، کس طرح اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. تو ہمیں یہاں پر صرف اور صرف ایک ہی کتاب ہے جو محفوظ نظر آتی ہے 1400 سال سے، کہ جس کو سینہ بسینہ لوگوں نے یاد رکھا، اس کا اہتمام کیا. اس زمانے میں بھی جبکہ لکھا نہیں جاتا تھا، اس زمانے میں بھی جبکہ یعنی لکھا تو جاتا تھا لیکن وائڈ اسپریڈ کوئی پبلیکیشن نہیں ہوتی تھی، چیزیں چھپتی نہیں تھی اس طرح سے مشینوں پہ. تب بھی سینہ بسینہ بھی اور لکھ کر بھی لوگوں نے محفوظ رکھنے کی کوشش کی. تو پورا دین اسی طرح سے پریزرو ایگزیکٹلی چین بائی چین. باقی مذاہب میں ایشو یہ ہے، ہم جس بنیاد پر ان کو نہیں قبول کر پاتے وہ یہ کہ ان کے اوریجن ہے کیا، یعنی کس زبان میں بائبل نازل ہوئی، کس زبان میں تورات نازل ہوئی. اس پر بھی ان کے اپنے درمیان ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں کہ شاید یہ اور شاید وہ سب ٹرانسلیشن پہ چل رہا ہے. اپنی ہی تعلیمات کو چینج بھی کیا. وہ اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں نا فیکٹ کے طور پر کہ ایکچوئل ورڈنگ جو تھی وہ ان کے پاس پریزرو نہیں ہے. وہ لفظ اس زبان کے، کیونکہ ٹرانسلیشن سے چیزیں بدل جاتی ہیں. خود قرآن کی بھی بہت سے لوگوں کو جو کنفیوژن ہوتا ہے وہ ٹرانسلیشن کی بیس پہ، تشریح کی بیس پہ کنفیوژن ہوتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ ارے قرآن میں تو یہ ایسا نہیں ہے. قرآن میں وہ لفظ کیا ہے جس کی یہ معنی سمجھے گئے اور وہ معنی یقیناً آپ کو ایسے لگ رہے تھے، وہ تھے نہیں ویسے. وہ تو اس وقت کے حساب سے لوگوں نے ایسا سمجھا. آج سائنس نے بتایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا تو یہ مطلب ہے. اوکے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اب جب غور کیا تو پتہ لگا کہ ہاں قرآن کے معنی بالکل صحیح بیٹھتے ہیں اس پر. تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ ایکچوئل ورڈنگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو پچھلی کتابوں میں بھی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ہندو اسکرپچر بھی اس زمانے کے کسی نبی ہی کی تعلیمات ہو جس کو اوور دا ٹائم انہوں نے چینج کر کے در ترجمہ ہو کے ایسا ہو گیا. تو یہ جو ساری تبدیلیاں آتی ہیں وہ انسانوں کی انٹرپولیشن کی وجہ سے آتی ہیں. انسان اس میں جو انٹروین کرتے ہیں، اس کو نیچرل اسی لیے رکھا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کو باقاعدہ پریزرو کرنے کی جو شکل بنی وہ یہ کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ رکھے جائیں گے. کچھ بھی ہو جائے
آپ کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، آپ کو عربی ہی میں یاد کرنا ہے، عربی ہی میں لکھنا ہے، عربی ہی میں پڑھنا ہے۔ ایک زمانے تک تو ترجمہ لکھنے پر بھی ممانعت تھی، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو اجازت ہوئی، لیکن ساتھ عربی بھی ہونی چاہیے، اس طرح سے لکھا جانے لگا۔ تو اب بھی محفوظ ہے، اسی لیے آج بھی ملینز آف پیپل ہیں جن کو یاد ہے قرآن۔ تو اس کی اوریجنیلٹی چونکہ انٹیکٹ ہے، جس طرح وہ ہمیں سینہ بسینہ معلوم ہے، چین ہر حافظ کو، ہر حدیث کے عالم کو، ہر قرآن کے عالم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس نے پڑھا، دا وے بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہسٹوریکل فگر فیکٹ کے طور پہ سب جانتے ہیں۔ یہ چین آپ کسی اور مذہب کی ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن کے حوالے سے یہ بات اس قدر حتمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے اس قدر حتمی ہے کہ 1.25 لوگ ان سے سیکھتے ہیں اور اگلی جنریشن کو پاس آن کرتے ہیں۔ اور یہی سب سے امپورٹنٹ سورس ہے کسی بھی نالج کے، کسی بھی ویریفیکیشن کے لیے۔ ہم ہر انفارمیشن کو جو ویریفائی کرتے ہیں وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ وہ بات کہہ رہے ہیں، اور جب اتنا کامن ہو جائے کوئی انفارمیشن تو اس کو اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھا ہو تب بھی وہ ویریفائڈ ہوتی ہے، ماسلی ٹرانسمیٹڈ۔ چنانچہ نیو یارک میں آپ موجود نہیں تھے اس وقت جب وہاں 11 ستمبر کا واقعہ ہوا، تو آپ کے وہ دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویڈیو اس کا قائم مقام نہیں ہوتا، لیکن اتنے لوگوں نے وہ واقعہ بیان کیا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، عینی شاہد بھی موجود ہے، وہ سب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، ایک دو نہیں ہزاروں جو نیو یارک کے علاقے میں رہتے ہیں، مینہٹن کے قریب رہتے ہیں، ان سب کا یہ کہنا، وہ سارے جیسے بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے سب 2 نمبری بھی ہوں کریکٹر میں، لیکن اس کے باوجود وہ کلیکٹیولی وہ جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتے۔ تو اتنے سارے لوگوں کا کوئی چیز دیکھنا اپنی آنکھوں سے اور پھر اس کو بیان کرنا، یہی انسانیت ہے کہ انسان گروہ پر، ایک بڑے طبقے پر ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کریڈیبلٹی کا لیول بہت ہائی ہو تو اس کے اکیلے کی بات پر بھی بہت وزن ہوتا ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ ہو جائے تو ان کے اوپر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی ہوا ہے کہ کریڈیبلٹی لوگوں کی انٹیکٹ رہتی ہے جب ایک ہی بات مختلف اوقات میں مختلف علاقوں کے لوگ، کچھ اس میں ایران کے ہوں، کچھ اس میں ایجپٹ کے ہوں، کچھ سیریا کے ہوں، کچھ مدینے کے، کچھ مکہ کے، بغداد کے، ہر علاقے کے لوگ ہوں، اور وہی ایک ہی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، وہی ایک ہی طریقہ ان کے پاس، یعنی ایک محفوظ ہو الفاظ قرآن کے اور حدیث کے بھی وہ سینہ بسینہ سنا ہے، جو غلط اس کی بھی ویریفیکیشن ہو سکتی ہو کہ کس نے کس سے سنا ہے، کہاں۔ چین کو مینٹین کر کے رکھنا ہے چیز کو، اس چیز نے ہمیں یہ اطمینان اور اعتماد دلایا کہ 1.25 لوگ صحابہ وہ موجود ہیں، ان کے بعد جن جن لوگوں نے ان صحابہ کا نام لے کے کوئی بھی بات پیش کی، وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اسٹوڈنٹس ان کے، کہ جنہوں نے جو ان میں سے اسکالر بنے، ظاہر بات ہے ہر صحابی تو اسکالر اس لیول کا نہیں تھا، ان میں سے چند 100 تھے، تو ان کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگوں کا باقاعدہ کچا چٹھا کھولا گیا، اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال۔ یہ ایسا علم ہے کہ جو آج تک دنیا میں کبھی ایجاد نہیں ہوا۔ ہر وہ شخص جس نے کبھی بھی حدیث کی سند میں کہیں کوئی نام پیش کیا، کہا کہ میں نے فلاں حدیث سنی کسی سے، جس وقت اس نے یہ بات کہی اسی وقت اس کے بارے میں پوری 2 لوگوں کی ریکمنڈیشن ہے، 20 لوگوں کی ریکمنڈیشن، اور اس میں یہ باقاعدہ کہا گیا کہ اب غیبت کرنا اس پر نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کوئی بات کہے گا اس کو ویریفائی کیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی سینکڑوں جلدوں میں، کہ جس میں سارے لوگوں کے احوال کھول کھول کے بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں جھوٹا ہے، فلاں اس نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا، اس کا وہ واقعہ ایسا ہوا، وہاں اس پہ کذاب ہونے کا، اس پر جو ہے وہ حافظہ خراب ہونے کا، اس پر جو بھول جانے کا، اس پر جو ہے وہ چیزیں گڑمٹ کرنے کا، اس میں خلط میں مبحث کرنے کا، ایک سے دو ملا دینے کا، کمزور حافظے والا، بہت ساری چیزوں کے تذکرے کر کے اس کی کریڈیبلٹی کو مختلف سٹیجز میں بنا دیا گیا، یعنی لیول پہ بنا دیا گیا کہ کس کلاس کا نیریٹر ہے، اے ہے، اے پلس ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، کیا درجہ ہے اس کا۔ اتنے لوگ ہیں، ہر ایک کی آپ، جیسے آج ہمارے ہاں میڈیکل جرنلز میں آپ کے پاس کریڈیبلٹی بن گئی ہے نا، کہ لانسٹ میں آ رہا ہے، یا یہ جو ہے وہ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں آ رہا ہے، یہ بی ایم جے میں، یہ بڑے ٹاپ کے ہو گئے، جامع ہے، اس کے نیچے کے بھی کچھ درجے اور بھی نیچے اور بھی نیچے، آہستہ آہستہ کر کے۔ تو یہ ویریفیکیشن آپ نے اس زمانے سے شروع کی ہے جو بالکل ابتدائی زمانہ ہے، تو کسی اور دنیا کی سائنس میں آج تک ایسا کام نہیں ہوا۔ اسی لیے ہماری ہسٹری
جو آپ پڑھتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ بہت سارے آئیڈیاز بناتے ہیں، کوئی ایک چیز ان میں سے ایسی اوتھینٹکلی نیریٹڈ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کا اکاؤنٹ ہوگا، اس نے لکھا اپنا واقعہ، اپنے زمانے میں کوئی چیز دیکھی اور لکھ دیا، اور اس کی وہ کتاب ہمیں مل گئی، وہ بھی چند سو سال پرانی. لیکن یہاں تو سلسلہ اپنی پوری چین بیان کرتے رہنے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس چین کو پہنچانے کا، ہر بات کو، ہر آیت کو، ہر چیز کو جو ان کے پاس موجود ہے. اس طرح سینہ بس سینہ، جو دل سے لے کے دل تک، دماغ سے دماغ تک، نسلوں سے نسل تک ایک علم پہنچتا ہے. اس کی ویریفیکیشن کے لیے، یہ ویریفیکیشن کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پہنچائی، یعنی جس کو ہم نے نبی مانا اور ان کو مانا، ان کے کیریکٹر، ان کی زندگی کو 40 سال دیکھتے ہوئے، لبثت فیکم عمرا، تمہارے درمیان میں نے اپنی زندگی گزاری، لوگوں نے ان کو دیکھا، صادق الامین کا ہسٹوریکل فگر ایک موجود ہے، ان کی بات وہی جو انہوں نے کہی وہ لکھی گئی، سمجھائی گئی، پڑھی گئی، عمل کی گئی اور آگے پہنچائی گئی، اور آج تک وہ محفوظ ہو اس طریقے سے. یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دلیل نہیں آ سکتی. سائنٹیفکلی، ہیومنلی، کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے اس سے زیادہ روبسٹ ڈیٹا. یعنی ملٹی سینٹرل ٹرائل کو جب ہم یہ کہتے ہیں، اور تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، میٹا انالیسس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کہ چین بائی چین ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک چیز کو آپ اٹھا کے لا کے دکھاتے ہیں کہ یہ بات ایز اے فیکٹ انہی لوگوں سے پروون ہے. ورنہ ہر چیز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ کنکوکشن نہ ہو، کسی کا انٹرپولیشن نہ ہو، کسی نے آئیڈیا بیچ میں نہ ڈال دے، باقی انہوں نے کہی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ان کی رائٹنگ ہے کہ نہیں، کس نے لکھ دیا اس کے نام سے. یہ سب آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. کچا چھٹا اس کا کھول کے رکھ دیا جاتا ہے، جہاں اس نے حدیث کا نام لیا، قرآن کی کوئی آیت بیان کی، کچھ بھی، تو وہ سب جمع کر کے اس طریقے سے جب دین کو پہنچایا جائے گا 1400 سال میں، تو ظاہری بات ہے باقی کوئی دین کیا، کوئی چیز ان کی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ ویریفائی کر سکیں اس طرح سے، چین بائی چین، انڈیویجول بائی انڈیویجول. تو یہ آن اٹس اون اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے، عقل مندوں کے لیے، کہ اس کی بنیاد پر وہ کبھی بھی کوشچن نہیں کر سکتا اس کی ویریفیکیشن یا اوتھینٹسٹی، کہ دس از something which has been sent down to us through individuals over the last 1400 years, and this is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has definitely conveyed to the ummah. اتنا confirmed ایویڈنس آپ کے پاس کبھی نہیں ہو سکتا کسی بھی مذہب میں. مذہب کے علاوہ دنیاوی کسی سائنس میں کوئی سائنس ایسی نہیں ہے کہ جو یہ ثابت کر سکے اس طرح سے اپنی اوتھینٹسٹی، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ فلاں نے کہی ہے بات کہ نہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. کسی کے پاس عقل ہو تو اس کو اس سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہ پڑے اسلام کی حقانیت کے لیے.